قوم نے آ کے سوال کیا یہ بتاؤ ہم آپ کی بات مانتے ہیں اور جو لوگ نہیں مانتے ہیں دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی مزے میں ہم بھی مزے میں، وفادار غدار یکساں ہیں، وہ بھی یہی کھانا کھاتا، یہی کپڑے پہنتا، یہی ہوائیں اڑاتا، ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ جو نہیں مانتے وہ بھی، جو مانتے ہیں وہ بھی، دونوں یکساں ہیں۔ کیا فائدہ ہوا اس کا؟ اللہ اکبر۔ آج بھی مسلمان سوچتا ہے یہ جملہ، ہر ایک کے واسطے بول رہا ہوں یہ آیت کیا بات ہے۔ مومن جو نماز پڑھتا ہے اور جو مومن نماز نہیں پڑھتا دونوں یکساں دکھائی دیتے ہیں آج بھی۔ ایک زکات نہیں دیتا، ایک زکات دیتا، ایک سچ بولتا ایک جھوٹ بولتا، بظاہر دونوں کے احوال یکساں ہیں، کبھی یہ اچھا کبھی وہ اچھا۔ تو ایمان والوں کو جب بھی فکر تھی اور آج بھی فکر ہے، آخر مان کر فائدہ کیا ہے جب ماننے والا برابر ہے نہ ماننے والوں کے؟ یہ دماغ میں نہیں آتا کہ اندھا آنکھ والا دونوں برابر نہیں ہوتے، دھوپ اچھاؤں برابر نہیں ہوتی، رات اور دن برابر نہیں ہوتے، یہ دماغ میں نہیں آ رہا ہے۔ سمجھایا کیسا گیا دیکھو اس کو، وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا اللہ اکبر۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ اور اگر ہے کوئی یہ گروہ منکم تم میں سے آمنوا جو ایمان لایا بالذی ارسلت به ان تمام پیغامات پر جو میں لے کے حاضر ہوں، وطائفۃ لم یؤمنوا اور ایک گروہ ہے جو ایمان نہیں لایا، دونوں میں کیا فرق ہے؟ فاصبروا، حکم کیا دیا؟ فاصبروا، صبر کرو، ذرا وقت ڈلنے دو، ابھی فیصلہ نہیں ہوا، ابھی وقت گزرنا باقی ہے۔ فاصبروا حتی یحکم اللہ بیننا، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے ہمارے درمیان، وہو خیر الحاکمین، وہ تمام فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ ہے تعلیم، ٹھہرو، صبر کرو، عجلت نہ کرو، جلدی سے فائدہ نہیں۔ یہ کیوں سمجھتے ہو کہ فیصلہ ہو چکا ہم دونوں یکساں ہیں؟ یہ تصور کرنا غلط ہے۔ صبر کرو، ذرا دیکھو تو صحیح کیا ہونے والا ہے، اور اگر یقین چاہتے ہو تو سارے انبیاء اور ان کی تعلیمات، ماننے والوں کا انجام اور نہ ماننے والوں کا انجام دیکھ لو کیسا ہوا، صبر کا نتیجہ کیا ہوا۔ یہ حضرت شعیب کی قوم دیکھتی ہے کہ ہمارے پورے دھندے بند ہو جائیں گے، ڈنڈی مت مارو، فساد مت کرو، ڈکیتی مت کرو، ایمان والوں کو مت روکو، یہ سب ہمارے کام خراب ہو جائیں گے، بہتر یہ ہے ان کو نکال دو، شان سے باہر کر دو۔ جب لوگوں پر حجت پوری کرنے کے بعد جواب نہیں بنتا تو کیا بولتے ہیں؟ پتھروں سے مارو، گھر سے بھگاؤ، جلا دو، آگ میں ڈال دو، دریا بند کر دو۔ یہ کب سے چلا رہا ہے؟ آدم کے زمانے سے چلا رہا ہے، آج بھی ایسا ہی ہے۔ جن کے پاس دلائل نہیں ہے وہ آستین چڑھاتے ہیں آج بھی۔ حضرت آدم کے دو بیٹے حابیل قابیل میں حق پر کون تھا؟ جس کا عمل شریعت کے مطابق تھا وہ حق پر تھا، اس کو لڑکی ملنا چاہیے تھی، اس کو حسد پیدا ہوا، کیا کیا؟ قتل کر دیا۔ قتل کیوں کیا؟ مرضی کے خلاف کام ہوتا ہوا دیکھ کر، تو حق پر نہیں تھا، آستین چڑھایا، وہاں سے شروع ہو گیا۔ نبی پاک حق پر تھے، کفار قریش نے کیا کیا؟ راتوں میں سب نے کہا آج فیصلہ کر دیں گے، سب مل کر جمع ہو جاؤ، قتل کر دیں گے آج۔ اللہ کا حکم آیا اب چھوڑ دو مکہ، اب آخری دن ہے، مکہ چھوڑ دیا آپ نے۔ حضرت نوح نے کیا کہا تھا؟ 950 برس تک پیغام دیا، قوم نے کیا کہا؟ باز آتے کہ نہیں آتے؟ پتھروں سے مار مار کے سنسار کر دیں گے۔ کیا ہوا؟ عذاب آیا۔ یہاں بھی قوم شعیب ایسا ہی کہتی ہے، اپنی حرکت سے باز آتے کہ نہیں آتے؟ نہیں آتے تو ہم تم کو شہر سے نکال دیں گے باہر۔ یہ تمام انبیاء کی تاریخ پڑھ لو پورے قرآن کریم میں، جب جواب نہیں بنتا تو باطل آستین چڑھاتا ہے۔ آج بھی آستین چڑھا کر آنے والا حق پر نہیں ہوتا ہے، باطل پر ہے، اس کے پاس دلیل کے نہ ہونے کی دلیل ہے۔ حق پرست انبیاء کرام نے ہمیشہ بات کو سنجیدگی سے پیش کیا ہے، دلائل پیش کیے ہیں، اللہ کے معجزات پیش کیے ہیں۔ اگر کوئی حد درمی کرتا ہے، حجتی کرتا ہے تو انبیاء کے روش پر نہیں ہے بلکہ ان کے مخالفین کے روش پر ہے۔ دیکھو یہاں سے پہلی آیت ہے، 9واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه، کہا سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا تھا ان کی قوم میں سے، لنخرجنك یا شعیب، اے شعیب ہم تم کو ضرور بھی ضرور نکال دیں گے، شہر سے باہر کر دیں گے۔ والذین آمنوا معك، اور جو ایمان لے آئے ہیں آپ کے ساتھ ان کو بھی کہاں سے نکالیں گے؟ من قريتنا، ہمارے قریہ سے، ہمارے گاؤں سے۔ قریہ جمع ہے قرى، ام القرى مکے کو بولتے ہیں، تو قریہ کے معنی گاؤں، اپنے گاؤں سے ہم نکال دیں گے، یا تو نکلنے پر تیار ہو جاؤ۔ ایسا ہی تو کہا تھا ابراہیم کے ابا نے بھی، بیٹے دوبارہ بتوں کے خلاف بولا تو گھر سے باہر کر دوں گا۔ ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ سلام علیک، اللہ حافظ، میں خود چلا جا رہا ہوں۔ ہر جگہ دیکھ لو آپ، حق پرست آدمی وضاحت کرتا ہے، ٹھوس جواب دیتا ہے، لیکن پوری قوم کا نکال دیں گے۔ ہاں ہمارے شہر میں رہنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، او لتعودن فی ملتنا، یا تم لوٹ کے آ جاؤ ہماری ملت میں، ہمارے مذہب میں۔ کچھ پسندوں نے یہاں بھی تو کہا ہے ہندوستان میں رہنا ہے تو ہندو بن کے رہنا ہے، نہیں رہ سکتے، کہاں نے کہا؟ یہ وہی نعرہ ہے، یہ نعرہ والے وہاں بھی فیل ہوئے، یہاں بھی فیل ہوں گے۔ او لتعودن فی ملتنا، یا تو ہمارے مذہب میں آ جاؤ یا تو ہمارے شہر سے نکل جاؤ۔ حقیقت یہ ہے یہ زمین اللہ کی ہے، اس سے کوئی کسی کو نکال نہیں سکتا، کوئی نکال نہیں سکتا کسی کو، قتل کر دے گا، جلا دے گا، دریابود کر دے گا، مگر منتقل نہیں کر سکتا اس کو۔ تو انبیاء کرام کی تعلیمات کا حصہ ہے کہ پوری قوم کہتی ہے یا تو ہمارے مذہب میں لوٹ کے آ جاؤ، او لتعودن، عود کے معنی لوٹنا، عود کرنا، لوٹ کے آنا، اور لوٹنے کا مطلب پہلے تھے اس میں اب پھر آنا، حالانکہ نبی کفر میں کبھی نہیں تھے، پھر لوٹنے کا مطلب کیا ہے؟ لوٹنا کسے کہتے ہیں اردو میں؟ لوٹنے کا مطلب پہلے اسی کام میں تھے، چلے گئے تھے، اب پھر آؤ اسی کام میں، تو لوٹنا ہوگا۔ اور کفر و شرک کوئی نبی نے کبھی نہیں کیا تھا۔ لوٹنے سے مراد کیا ہے؟ پہلے کیا تھا؟ نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، نبوت کا اظہار نہیں کیا تھا، بتوں کی مذمت نہیں کی تھی، ان کی خرابیوں پر تبصرہ نہیں کیا تھا، خاموش خاموش تھے، سوسائٹی میں رہنے ملے تھے تو لوگ سمجھتے رہے ہمارے یہ بھی ہیں، ہمارے یہ بھی ہیں، ہمارے یہ بھی ہیں۔ اب کھل کر جب پیغام پہنچایا اللہ کا تو سمجھ آیا کہ ہمارے مخالف ہیں۔ یہیں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جہاں خاموش نہیں رہنا چاہیے، اگر وہاں ہم خاموش رہیں گے تو انہی کا آدمی شمار ہوں گے۔ یہیں سے نکلتا ہے اصول، بولنے کی جگہ پر نہ بولنا، مجرمانہ خاموشی ہے۔ ہاں بھول گئے تو معاف ہے، یاد آتے ہی اٹھ جانا فوراً۔ ولا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم، انکم اذا مثلهم، اگر تم بیٹھیں گے تو انہیں میں شمار ہوں گے۔ اتنا بڑا جرم ہے، اور ہمارے پاس کیا کرتے لوگ؟ غیبتیں سننے میں بڑا مزہ آتا، کان میں کان ہلا کے ہاں ہاں ہوں مدلتے رہتے، حالانکہ غیبت سننا بھی غیبت کرنے کے بالکل برابر ہے، کوئی کمی نہیں اس میں۔ جھوٹ کو سننا جھوٹ بولنے کے برابر ہے، برائی کہنا برائی سننا دونوں برابر ہے۔ تو اس موقع پر یہ بات یاد رکھ لو، پہلے نبی ان کے ساتھ تھے
لیکن عقیدہ جیسا بھی تھا ظاہر نہیں کیا گیا تھا تو قوم سمجھتی تھی ہمارے ساتھ ہے، ہمارے مذہب میں ہے، ہماری ملت میں ہے. لیکن جب پیغام پہنچایا تو ان کو احساس ہوا کہ ہمارے قدم سے نکل گئے، نئے دن پہ آ گئے. اب یا تو پھر واپس آ جاؤ اسی خاموشی پر، نہ بولنے والے دین پر، یا پھر ہم باہر کر دیں گے. وہ راستہ ہے. کیا تیرا جواب ہے؟ انبیاء کرام میں سے حضرت شعیب خطیب الانبیاء کا جواب فرماتے ہیں قال اولو كنا كارهين، کیا اگرچہ ہم اس کو ناگوار سمجھتے ہوں تب بھی لوٹ کیا جائے؟ کیوں ناگوار سمجھتے ہیں؟ دو وجہوں سے. ایک تو ہم نے آپ کے سامنے حق پیش کیا ہے، یہ اللہ کا پیغام، اگر اس کو ہم چھوڑ کر پھر واپس جائیں تمہارے مذہب پر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا دین جو اچھا ہے ہماری نگاہ میں خراب ہو جائے گا، اور اللہ کے قانون کو خراب کرنا یہ ناشکری ہے. اور دوسرے تمہارے کفر کو قبول کرنا جس کا انجام ہمیشہ خسارہ رہے گا، اس کو اچھا کرنا، اچھا سمجھنا ہوگا. تو وہ اچھے کو برا کہنا ثابت ہوگا اور برے کو اچھا کہنا ثابت ہوگا. حق کو باطل کہنا پڑے گا، باطل کو حق کہنا پڑے گا. یہ ہے کراہت کی وجہ. اولو كنا كارهين، معلوم یہ ہوا حق پرست آدمی برائی کو کراہت کے ساتھ دیکھتا ہے. ہمارا حال یہ ہے، ہم برائیوں کو کراہت سے نہیں للچاتے ہوئے دیکھتے ہیں. ایک آدمی کا رشوت والا کام ہے، سودی کاروبار ہے، شراب کی دکان ہے، اور جانے کتنے گندے اڈے ہو گئے آج کل. اس کے نتیجے پر نگاہ نہیں ہوتی ہے، نگاہ ہوتی ہے لالچ سے، کیسا کما رہا ہے، کیسا ٹھاٹ ہے، کیسا عائش ہے. حالانکہ برائی کو دیکھ کر کہنا ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ. حدیث پاک میں فرمایا جب تمہیں کوئی برائی دیکھے تو اس کو بدل دے، اچھائی سے تبدیل کر دے. اور اگر تبدیل کرنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے منع کر دے. منع کرنے کی طاقت نہیں ہے تو دل میں اڑتا رہے کہ جب طاقت ہوگی تب ان کی اصلاح کروں گا. حضرت شاہ صاحب فرماتے تھے دل میں رکھ لے، موقع آئے گا تب بتاؤں گا. جیسے ہمارے پاس لوگ دنیا کی خاطر کینہ رکھ لیتے ہیں یا اللہ کی خاطر حق کو رکھ لے، موقع آئے گا تب بتائیں گے. یعنی برائی کو دیکھنے کے بعد تین راستے ہیں. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ومن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان. یہ سب سے کمزور ترین ایمان ہے، اس کے بعد کوئی راستہ نہیں ہے. ایک حدیث میں آتا ہے رائی کے دانے کے برابر بھی اب اس کے بعد ایمان باقی نہیں ہے. تو ہم برائیوں کو دیکھ کر کرتے ہیں یا خوشیاں مناتے ہیں؟ قال اولو كنا كارهين. اب یہاں سے علت بیان کرتے ہیں کہ ہمیں کراہت کیوں ہے، تمہارے دین میں واپس جانے میں ناگواری کیوں ہے، اپنے حق والے دین کو چھوڑنے کی طرف پریشان اور اضطراب کیوں ہے. قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم، تحقیق ہم نے تہمت باندھی اللہ پر جھوٹ اگر ہم لوٹ جائیں تمہارے مذہب میں. تمہارے مذہب میں جانے کا مطلب یہ ہے اب تک جو ہم نے کہا تھا کہ اللہ کا پیغام یہ ہے، یہ گویا ہم نے اللہ پر افترا کیا تھا، جھوٹ کہا تھا، تہمت لگائی تھی. بعد اذ نجانا اللہ منها، بعد اس کے کہ اللہ نے ہم کو نجات دے دیا ہے اس مکروہ مذہب سے جہاں ڈکیتی جائز ہے، جہاں فساد جائز ہے، جہاں ڈنڈی مارنا جائز ہے. وما يكون لنا ان نعود فيها، اور ہم سے نہیں ہو سکتا، وما يكون لنا، اور نہیں ہو سکتا ہے ہمارے لیے ان نعود فيها، کہ ہم لوٹ جائیں اس میں. ان نعود کیوں کہا، لوٹنا کیوں کہا؟ وہی ظاہری شکل کہ پہلے خاموش تھے، تمہارے ساتھ تھے، قوم دھارے میں شامل تھے، اب پھر شامل ہو جائیں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. ایک معنوں میں دعویٰ ہے کہ اب ہم خرابیوں میں نہیں جائیں گے، اور دعویٰ کرنا مستقبل کے لیے خطرناک ہوتا ہے انشاءاللہ کے بغیر. اس سے پہلے آیتوں میں سن چکے ہیں واقعہ، آئندہ کسی کام کا دعویٰ کرنا اور انشاءاللہ نہ کرنا خطرناک ہوتا ہے. سنایا تھا قصہ حضرت سلیمان کا واقعہ، باغ والوں کا قصہ، اور سورہ قلم میں جو واقعہ گزرا ہے، سورہ کہف میں جو واقعہ گزرا ہے باغ والوں کا قصہ، یہ سب بتاتے ہیں انشاءاللہ ضروری ہے. تو اس دعوے کے ساتھ انشاءاللہ یہاں بھی دیکھو ان نعود فیہا کا الا ان شاء اللہ، الا ان شاء اللہ ربنا، مگر یہ کہ چاہے اللہ جو ہمارا رب ہے، یعنی وہی فیصلہ کر دے، وہی ہمارا مقدر بدل دے تو ہو سکتا ہے، اس کی مشیت کتابیں ہم سب ہیں. لیکن ہمارا تو کوئی پروگرام نہیں ہے کہ تمہارے مذہب میں واپس آ جائیں. ہاں اللہ ہی بدل دے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایک معنوں میں اپنے عمل کو اللہ کی مشیت پر ٹالنا ہے، کیونکہ کوئی بندہ کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے. اس واسطے کہا الا ان شاء اللہ ربنا وسع ربنا كل شيء علما. اس ٹکڑے میں جواب ہے کیا، اگر تم ایک آدمی بدل گئے تو اللہ تک بات کیسے پہنچے گی؟ تم یہاں ہو میرے سامنے، یہاں تم ایسا ہو جاؤ، میری طرف پیچھے نہ، میری طرف منہ کر لو، بات ختم. جواب اس کا یہی ہے میں ہمارے رب ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں علم کے لحاظ سے. وسع ربنا كل شيء علما، علم کے اعتبار سے ہر چیز کو رب نے وسعت گھیر رکھا ہے. ہمارا ادنا تغیر، ہمارا ادنا بول، ہمارے دل کا ارادہ، ہمارے دل کی طرف رجحان، یہ سب اللہ کے علم میں ہے. اللہ توکلنا، ہم بھروسہ اللہ پہ کرتے ہیں، بھروسہ ہمیں اللہ پہ کرنا چاہیے. یہاں تک تقریر ہوئی، خطیب الانبیاء کی تقریر ہے، پوری وضاحت کے ساتھ بات پہنچا دیا. لیکن قوم کا تیور دیکھ لیا کہ قوم تو سننے کو تیار نہیں ہے، لہذا اب اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور دعا شروع کی. ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے ہمارے پروردگار فیصلہ کر دے ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ، اور تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. قوم تو نہیں مانتی، میں پوری قوت لگا چکا، اب فیصلہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. یہ دعا، یہ تقریر، یہ تمام باتیں سن کر پوری قوم سختے میں ہے، لیکن مانتی نہیں ہے پوری قوم. کافروں کو خطرہ ہوا ایسا نہ ہو تقریر اثر کر جائے، کیونکہ بعض تقریریں جادو ہوتی ہیں. حدیث میں آتا ہے ان من البیان لسحر، بعض بیان جادو ہیں، یعنی جادو کی طرح اثر کرتے ہیں. خطیب الانبیاء کی بات کیسے اثر نہیں کر جاتی؟ تو کافر ڈر گئے، فوراً بولتے ہیں کھڑے ہو کر وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون، اور کہا سرداروں نے جو کافر تھے اس کی قوم سے اگر تم لوگوں نے اتباع کیا شعیب کی تو بے شک تم ضرور گھاٹے میں ہو. پوری قوم کو ڈرا دیا. گھاٹا کیسا ہوگا؟ وہ سمجھے کہ یہ تعداد میں کم ہے، بستی سے باہر کیے جائیں گے، مارے جائیں گے، ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھائیں گے، دھمکی دے دیا اگر تم نے شعیب کی اتباع کر لیا تو تم خسارے میں ہوں گے. یہ خبر نہیں تھی کہ خسارے میں اتباع نہ کرنے والے ہوں گے، یہ خبر نہیں تھی. غرور کا سر نیچا، بڑے بول کا سر نیچا ہوتا ہے. کچھوا کے مقابلے میں خرگوش نے ایسا ہی ظاہر کیا تھا، کیا ہوا؟ شکست کھایا نہیں کھایا؟ یہاں بھی ایسا ہوا. پوری قوم کے سردار گھمنڈی لب و لہجے میں کہتے ہیں تم گھاٹے میں ہوں گے. اسی آن اللہ کو جوش آیا اور ثابت کر دیا، کہنے والے ہمیشہ کے گھاٹے میں چلے گئے، ہمیشہ کے گھاٹے میں چلے گئے. کون؟ جنہیں گمان تھا کہ ہم تم کو گھاٹے سے دوچار کر دیں گے، یہ خود گھاٹے میں آ گئے. شان دیکھو رب کریم کی، فاخذتهم الرجفہ، پکڑ لیا ان کو رجفہ نے. رجفہ کے معنی زلزلہ، کپکپاہٹ.
فاصبحوا فی دارہم جاسمین، ہو کے رہ گئے اپنے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے. جاسمین کے معنی گھٹنے کے بعد اوندھے پڑ جانا، دار اپنے گھر، ہو گئے اپنے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے. کیسا پڑے ہو گئے؟ دو کیفیت بیان کرتے ہیں اللہ. الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، جنہوں نے جھٹلایا تھا حضرت شعیب کو وہ گویا بسے ہی نہیں تھے، ایسا برا حال ہوا. کأن لم یغنوا فیہا، یغنوا لم یغنوا، غنا کے معنی آتے ہیں خوشحالی میں رہنا، اور لم یغنوا فیہا گویا وہاں تھے ہی نہیں، بسے ہی نہیں تھے، ایسا نسیہ منسیہ ہو گئے. الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، جنہوں نے تکذیب کیا تھا شعیب کی تھے وہی خسارے پڑنے والے. دیکھو آپ وہی لفظ ہے خاسرون، خاسرین، دھمکی دیے تھے خاسرون ہو جاؤ گے، اللہ نے کہا تم خاسرین ہو گئے، دکھا دیا اللہ نے. فتولی عنہم، پیٹھ پلٹایا ان سے، ان کی تباہی کے بعد حضرت شعیب نے ان سے پیٹھ پلٹایا اور کہنے لگے کس سے کہا، کیسے کہا، کیوں کہا. یہ سب کیفیات ہیں اپنے قوم کا درد اور صدمہ لے کر اپنے آپ سے دل میں کہا، مخاطب کرتے ہوئے کفار کو، اے میری قوم کے لوگوں لقد ابلغتکم، تم تک میں نے پیغام پہنچا دیا تھا، رسالت کی جمع رسالات ربی، اپنے رب کے پیغامات کو پہنچا چکا تھا. ونصحت لکم، نصیحت بھی تمہیں کر چکا تھا. لیکن تمہارا کیا حال ہوا؟ تم نے نہیں مانا، مرے تباہ ہوئے. فکیف عسیٰ علی قوم کافرین، بس کیا فائدہ ہے خیر خواہی کرنے کا، اور کیا فائدہ ہے غمخواری کا، اور اب کیا فائدہ ہے رنج کے اظہار کا، علی قوم کافرین، کافر قوم پر اپنے انجام کو پہنچ گئے تم لوگ. یہاں دو اشکال ہیں. پہلا اشکال تو یہ جو گزشتہ آ چکا ہے، دوبارہ یاد کرتا ہوں. جب پوری قوم مر گئی، پوری قوم ختم ہو گئی، تو اب کس کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں تم کو بات پہنچا چکا ہوں، نصیحت کر چکا ہوں، اب تم پر خوش کرنے سے کیا فائدہ؟ جیسے نبی پاک نے غزوہ بدر میں کفار قریش کی لاشوں کو 3 دن میں سڑ جانے کے بعد، پھول چکنے کے بعد مخاطب کیا تھا، عتبہ اور شیبہ اور ربیعہ تم نے اللہ کا وعدہ کیسا پایا؟ میں نے تو اللہ کا وعدہ سچ پایا، تاکہ اس جملے سے ان کی حسرت میں اضافہ ہو اور جو مومنین ساتھ میں ہیں ان کی خوشی میں اضافہ ہو کہ ہم حق پر ہیں، حق پرستی پہ لگے ہوئے ہیں. تو قوم شعیب نے بھی یہ پیغام پہنچایا تاکہ جو ساتھی ہیں مزید پختہ تر ہوں کہ ہم بہت اچھا کام میں لگے ہوئے ہیں خوشی کے واسطے. دوسرا اشکال یہ ہے حضرت شعیب کی قوم کے لیے 3 قسم کا لفظ آتا ہے قرآن کریم میں. ایک تو رجفہ یہاں آیا ہے، رجفہ کے معنی زلزلہ، کپکپی، اور ایک لفظ آتا ہے صیحہ جس کے معنی دلدوز آواز، چیخ، دلدوز آواز نے پکڑ لیا. اور تیسرا لفظ آتا ہے المؤتفقۃ اہوا، مؤتفقہ کے معنی الٹ دینا. تینوں میں ایک اور لفظ آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ذلہ، یوم الذلہ، سائے کا عذاب. سورہ شورى میں لفظ آئے گا. شارحین کہتے ہیں اگر تینوں قوم ایک ہی مراد ہیں تو 3 قسم کا عذاب کیسے آیا؟ لکھا ہے شارحین نے جب اللہ تعالیٰ مجرم کو اکٹھا کرنا چاہتا اور غیر مجرم کو بچانا چاہتا تو کیسا کرتا؟ ایسی گرمی شدت کی ڈال دیا کہ آسمان سے آگ برسنے لگی، گھروں میں چین نہیں، ہائے ہائے کی آواز شروع ہو گئی، پوری قوم پریشان. اتنے میں قریب کے ایک جنگل میں اللہ نے بادلوں کا سائبان لگا دیا. اس جنگل کے اوپر چھاؤں دکھائی دی، سائبان نظر آیا بادلوں کا. یہ پوری قوم شہر چھوڑ کے اپنی ہائے ہائے کو دور کرنے کے لیے وہاں جمع ہو گئی. اس طرح سے خدائی مجرم کو بلا وارنٹ کے ان کے پاؤں چل چل کے جمع کر دیا اللہ نے، آ جاؤ. اور انہیں خبر نہیں ہے کہ جس کو ہم چھاؤں سمجھتے ہیں یہاں سے عذاب برسے گا. آدمی اپنے مستقبل سے واقف ہے کیا؟ اپنے مستقبل سے واقف نہیں ہے. اگر معلوم ہو جائے کل موت ہے تو آج کام کریں گے، آپ سارے کام چھوڑ دیں گے. جن کو معلوم ہو جاتا ہے وہ کیسے کام کریں گے؟ کسی کو خبر نہیں کب مرے گا، کسی کو خبر نہیں. اور ما تدری نفس بأي ارض تموت، کہاں مرے گا اور کب مرے گا کسی کو خبر نہیں. ورنہ سارے کائنات کا نظام بند ہو جاتا. پوری قوم جمع ہو گئی. یہ ہے کیا؟ اصحاب یوم الذلہ، سائبان چھاؤں میں آ گئے. اب اوپر سے ان کے اوپر اللہ کی طرف سے ایک دلدوز آواز آئی، سہم گئے جیسے بارش کے موقع پہ کڑکدار آواز آتی ہے، کڑک. تو اس چھاؤں کے بعد کڑکدار آواز آئی. اس کے بعد جو چھاؤں تھی اسی سے اللہ نے آگ برسایا، اوپر سے آگ برسایا اور بیچ میں آواز پہنچایا اور نیچے سے زلزلہ آیا. اس طرح پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی. حضرت شعیب علیہ السلام اس موقع پر اپنے ایماندار ساتھیوں کو لے کر صحیح قول کے مطابق مکہ تشریف لے آئے اور آخری دم تک مکے میں مقیم رہے. اپنی وفات وہی ہوئی، آخری دم تک وہی رہ گئے. اس پوری قوم کا خلاصہ کیا ہے کہ ہم خالی سن لیں یہ قوم خراب تھی ایسا ہوا نہیں، محاسبہ کریں کہ جن جن خرابیوں کی بنا پر ان پر عذاب آیا تھا، اگر وہ خرابیاں ہمارے درمیان میں ہے تو ہم اللہ کے محبوب کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم پر بجائے اللہ کی طرف سے آگ برسنے کے ہم کیسے برسے گی؟ جن چیزوں کو اللہ نے عذاب کا سبب بنایا اس پر اللہ راضی نہیں ہو سکتے، ورنہ بے انصافی ہو جائے گی. انہوں نے ڈنڈی مارا تھا تو عذاب آیا اور ہم ڈنڈی مارے تو رحمت آئے گی. کیسا ہو سکتا ہے؟ اس قوم نے راستے میں لوٹنا شروع کیا تو عذاب آیا اور ہم لوٹتے ہیں تو ہم پر خدا کی رحمت آئے گی. یہ فیصلہ اگر ہم کریں گے تو گویا ہم اللہ کو بے انصاف قرار دیں گے، اللہ کو ہم ظالم قرار دیں گے. یہ نہیں ہو سکتا. جو اللہ کا بندہ اس وقت بندہ تھا آج وہی بندہ ہے. تم سے کیا ضد تھی؟ اگر تم سے کیا ضد تھی؟ اگر تو کسی قابل ہوتا اللہ تعالیٰ تو دینے کو تیار ہے. انہوں نے ضد کیا، سرکشی کیا، فساد سے توبہ نہیں کیا، ڈنڈی مارتے رہے، عذاب آ گیا. ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم ان تمام اعمال سے اپنے کو بچائیں، اپنے دوست احباب کو بچائیں، ورنہ یہ اعمال نشاندہی اچھی نہیں کرتے، اس کا انجام اچھا نہیں ہو سکتا. ہمارے بعض گاؤں والے کہتے ہیں اگر کوئی آدمی پانی کے اندر پیخانہ کر دے گا کہ کوئی نہیں دیکھتا ہے یہی کر لو، وہ تو اوبل کے اوپر آئے گا. تو گندگی کا انجام بہرحال عذاب ہے، چاہے وہ سود کی ہو، رشوت کی ہو، غضب کی ہو، ظلم کی ہو، زنا کی ہو، شراب کی ہو، کسی قسم سے اللہ کی نافرمانی کا وبال بہرحال آنا ہے. دیر سے آ سکتا ہے، جیسا کہا گیا فصبر، صبر کرو، نتیجہ دیکھ لو، دکھا دیا نتیجہ. تو ایسا ہے کہ صبر ہو سکتا ہے، تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال یہ ہو کے رہے گا. یہاں تک ہم یہ بات پہنچائی گئی تھی. اب یہاں سے نیا رکو شروع ہوتا ہے اور مختلف زاویے سمجھایا گیا ہے. کیا گاؤں والے اس پر مطمئن ہیں کہ عذاب نہیں آئے گا؟ ہم کھیلتے ہیں، کھیلتے کھیلتے آ سکتا، سوتے ہیں، سوتے سوتے آ سکتا. اور جب بھی کسی پر عذاب آیا
تاکہ اگلا گرا اور پچھلا ہوشیار توجہ کے ساتھ اتنی تمام قوموں پر عذاب آیا ہے تو ہمارا کیا ہونے والا ہے. اس لیے ہمیں جھوٹ سے اور غیبت سے، چغلی سے، شرک سے، جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو روکنا ہے، بچانا ہے، سنبھالنا ہے. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو گھاٹا اللہ کا نہیں ہوگا. اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے، اللہ کی کتاب ہماری محتاج نہیں ہے. کوئی بھی انسان یہ سوچ لے بد عملیوں سے گھاٹا اسی کو ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنا آسان فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.